بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، عجب ہے سبز گنبد کے نظارے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، نگاہوں کو خدا یاد آ رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ جن کا صدقہ کھا رہا ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سبحان اللہ، خوبصورت کلام، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ السلام علیکم، خیر رمضان میں خوش آمدید، میں ہوں حنا عادل اور میں ہوں علی انیک سید، امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ خیر رمضان میں خوش آمدید، اور ہم خیر کے طلبگار ہیں، اور اسی طلب میں آج کل ہم ایکسپلور کر رہے ہیں، کھوج رہے ہیں اپنے رشتوں کی تاثیر کو جو کہیں کھو گئی ہے، ان کی اہمیت کو اجاگر کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ہم نے والدین کو ڈسکس کیا، باپ کے درجے کی بات کی، اور آج ہم بات کریں گے روحانی باپ کا درجہ جس کو حاصل ہے ہمارے معاشرے میں۔ وہ ایک روشنی کے مینار کی طرح ہے جو دور بھولی بھٹکی ناؤ کو روشنی دکھاتا ہے، منزل تک پہنچاتا ہے۔ وہ اس معمار کی طرح ہے جو قوم کی تعمیر کرتا ہے، اور اس محافظ کی طرح ہے جو علم کی شمع آپ کے ذہن میں اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اساتذہ کی۔ جی ہاں، جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ آنے والی نسلوں کے امین اور رکھوالے یعنی اساتذہ کی ہے۔ استاد افراد کی تربیت کر کے ایک مہذب معاشرے کی تربیت کرتا ہے۔ ٹیچر دراصل قوم کا محافظ ہوا کرتا ہے، کیونکہ آئندہ آنے والی نسلوں کو وہ سنوارتا ہے، انہیں ملک و قوم کی خدمت کے قابل بناتا ہے۔ آج ہم معاشرے کی تعمیر میں اساتذہ کے کردار پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے کہ جو پہلے والدین کا ایک رویہ ہوا کرتا تھا
کہ جو بچوں کے ساتھ اپنایا جاتا تھا کہ استاد سے کہا جاتا تھا کہ بچوں کی کھال آپ رکھ لیں اور ہڈیاں ہمیں دے دیں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ رویہ اب تبدیل ہوتا ہوا بھی ہم دیکھ رہے ہیں. جیسے سوسائٹی جو ہے وہ وقت گزر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس رویے میں بھی تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور اساتذہ کی جو عزت اور قدر ہوا کرتی تھی پہلے وہ اب اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم کمی دیکھ رہے ہیں. تمام پہلوؤں کو ہم ڈسکس کریں گے. آج کے جو مہمانان گرامی ہیں ان کا آپ سے میں تعارف کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے شاہزیب جاوید نعت خواں ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. خوبصورت کلام ابھی انہوں نے پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پروفیسر ناصر محمود صاحب موجود ہیں اور پروفیسر فہد علی کاظمی نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم آپ سب کو. کیسے ہیں پروفیسر صاحب؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم احسان ہے. الحمدللہ. وہی روز کا سوال، کیسے جا رہا ہے آج کا روزہ؟ ہاں الحمدللہ، اور وہی جواب. الحمدللہ، بڑا اللہ کا کرم ہے. اور آپ لوگوں کی بھی ماشاءاللہ روزے، آج تو پہلا عشرہ نزدیک لگ گیا، بس ایک دن رہ بالکل. گیا. دیکھیں کیسے پر لگا کر لگتا ہے کہ عشرہ گزر گیا. فہد آپ کیا کہیں گے؟ جی الحمدللہ جی بہت مزہ آیا. اور رمضان کے اندر ایک رونق ہوتی ہے، فیسٹیوٹی ہوتی ہے. شروع کے ایک آدھ دن شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلو ہیں، لیکن اس کے بعد ایک دم سے یہ جیسے ختم ہی ہو جاتا ہے. تو قرآن میں بھی جیسے کہا گیا نا، گنتی کے چند روز ہیں، تو وہ اب ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ بہت جلدی سے یہ گزر رہا ہے. بالکل ایگزیکٹلی تو ایسا ہے. پروفیسر ناصر، آج کا جو موضوع ہے اس میں استاد کی اہمیت پر بات کرتے ہیں، اور استاد کی اہمیت یہیں سے اجاگر ہو جاتی ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کو معلم کہلایا. تو اس پر آپ روشنی ڈالیے گا، اس کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہ ومن والا. بہت ہی اچھا مضمون ہے. کل کا جب موضوع والدین کی خدمت کے حوالے سے اور ان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے تھا، تو میں سوچ رہا تھا کہ میرے اپنے ذہن میں تھا، میں نے کسی سے بات نہیں کر پایا، لیکن میرے ذہن کے کسی کونے میں تھا کہ والدین کی ذمہ داریوں پر بھی ایک بات کروں کہ والدین کی ذمہ داری تربیت کے حوالے سے ان کی اولاد کے لیے کیا ہے. اور میں سوچ یہ رہا تھا، جو میرا ذہن میں رات کو بھی یہ بات چل رہی تھی، کہ بچے کے پہلے اساتذہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. بالکل. آج جب میسیج دیکھا تو وہ استاذ کی مقام و مرتبے کے حوالے سے تھا، تو میں ان پہلے اساتذہ سے بات شروع کرتا ہوں. یہ جب 3 سال کی عمر میں کوئی بچہ آتا ہے، پھر اس کو ایک ادارے میں بھیجتے ہیں، وہاں اس کو اساتذہ سے پالا پڑتا ہے. 3 سال آج کل کم از کم ایک ایج ہے، یا 4 سال یا 5 سال. لیکن اس سے پہلے بچے کے اساتذہ اس کے والدین ہی ہیں. بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو کئی باتیں تب ہی سیکھ چکا ہوتا ہے. اپنے ماں کے بطن سے اس نے کئی باتیں اس نے سیکھ لی ہوتی ہیں. اپنے باہر کا انوائرمنٹ، کہ والدین اس کو انوائرمنٹ کس طرح کا دیتے ہیں، والدین اس کو کیا چیز پرووائڈ کرتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فجعلناہ سمیعا بصیرا، اپنے مدر ووم میں وہ 4 منتھ کا جب ہوتا ہے تو سماعت اس کو اللہ دے دیتا ہے. ماں جو کچھ دیکھ رہی ہے، جو کچھ سن رہی ہے، ماں جو کچھ محسوس کرتی ہے، ایون اس کے بچے پر اثرات ہوتے ہیں. باہر کی گفتگو کو وہ سنتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اس سے لرن کرتا ہے. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ، اس کا 1 سے لے کر 3 سال تک کا بچہ، یعنی پہلے دن سے لے کر 3 سال تک کا بچہ، اس کے لیے جو یہ ہوش سنبھالتا ہے، جو یہ سمجھدار ہوتا ہے، اس کو اپنے ماں باپ سے زیادہ کوئی عزیز نہیں ہوتا. سب سے زیادہ پیاری اس کو اس کی ماں ہوتی ہے، پھر اس کا باپ ہوتا ہے. اور میں یہ بات کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اس وقت میں یہ اپنے والد کو دنیا کی سب سے بڑی چیز سمجھتا ہے. اس کے لیے اس کے والد سے بڑا کوئی نہیں. کوئی بڑے سے بڑا حکمران، بڑے سے بڑا طاقتور، خوبصورت، پیسے والا، دولت مند اگر آ جائے، یہ اپنے ایک ٹوٹی پھوٹی سائیکل والے والد کے پاس اٹھایا ہوا ہو، اور اگر کوئی اسے ہاتھ بڑھائے میرے پاس آ جاؤ، تو یہ دنیا کے بڑے سے بڑے حکمران کو ٹھکرا دیتا ہے، واپس اپنے والد کی گردن میں اپنے بازو ڈال رہتا ہے. اس کے لیے اس کا باپ سب سے بڑا ہے. یہ وقت تھا جب اس کا باپ اسے سکھا سکتا ہے. یہ وقت ہے جب اس کی والدہ اس کو سکھا سکتی ہے. کیا؟ اللہ کی محبت، اس کے رسول کی محبت، اسے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا سکھانا. یہ لمحات میں اگر بچہ، چھوٹا سا بچہ 1-1.5 سال کا، جو ابھی توتلی زبان سے بولنا شروع ہوا، کبھی اس نے اپنے والد کو سجدے میں روتا دیکھا ہو، کبھی اس نے اپنی والدہ کو اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا کے گڑ گڑا کے روتا دیکھا ہو، یہ ان سے سوال کرے گا، ماما آپ کیوں روتی ہیں، بابا آپ کیوں روتے ہیں. وہ اسے بتا سکتے ہیں کہ بیٹا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، ہم نے تجھے بھی اللہ سے مانگ کر لیا تھا، ہم جو کچھ تمہیں دیتے ہیں ہمیں اللہ دیتا ہے بیٹا، اللہ تعالیٰ کے سامنے. یہ کبھی اپنے ماں باپ کو اس عمر میں قرآن مجید پڑھتا دیکھے، قرآن کے اوراق پر آنسو بہاتا دیکھے، قرآن مجید کو چوم کر اپنے سینے سے لگاتا دیکھے. یہ عمر ہے. ماں باپ استاد ہیں. جب بچہ اسکول چلا جاتا ہے، اس کے بعد تو اس کی والدہ اس کا ایک اسپیلنگ نہیں ٹھیک کرا سکتی. والدہ کہ یہ اسپیلنگ ایسے کہتا نہیں، میری ٹیچر نے ایسے کہا ہے. یہ وہ وقت ہے جو پہلے اساتذہ من المہد الی اللحد، یہ آقا نے فرمایا، علم کا حصول گود سے شروع ہوتا ہے، اور گود ماں کی یا باپ کی ہے. ایگزیکٹلی. فاضل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی تھینکس اے لاٹ. بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور مذہبی طور پہ وی آل نو
کہ پیرنٹس اور ٹیچرز کی بڑی سینٹرل امپورٹنس. ایگزیکٹلی. سرکار دو عالم کی احادیث اس پہ ناطق ہیں. مولا مرتضیٰ کا قول ایک برکت کے لیے پیش کر دیتا ہوں. فرمایا کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا آقا قرار پایا. یعنی جو آپ کو ایک لفظ بھی سکھاتا ہے وہ آپ کا استاد ہے, اور اس درجے پہ آپ کا استاد ہے کہ وہ ایک ماسٹر والی پوزیشن میں ہے. یعنی آپ کو اس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہیے. لیکن میں یہ دینی پہلوؤں سے ذرا سا وقتی طور پہ پوز کرتے وقت کچھ سماجی پہلوؤں کی طرف آج ضرور بات کرنا چاہتا ہوں. پروفیسر صاحب کا بھی میرا بھی, ہم دونوں کا تعلق درس و تدریس کے ساتھ ہے مستقلاً, اور میڈیا کے ساتھ بھی ہمارا کچھ نہ کچھ تعلق رہتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اساتذہ نے خود اپنے مقام کو فراموش کر دیا. اچھا. اللہ رب العزت نے جو ان کو روحانی طور پہ ایک بلند مقام دیا تھا وہ فراموش کر چکے ہیں. ہم اکثر یہ کہتے ہیں نا کہ جی یوتھ جو ہے وہ طلبہ جو ہیں احترام نہیں کرتے ٹیچرز کا, ان سے سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آئی تھنک میں بحیثیت استاد میں کہتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے نا اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا پڑے گا. ایک طالب علم استاد کی عزت کیوں کر سکتا ہے؟ 2 لیولز کے اوپر. نمبر 1 علم و فضل, نمبر 2 ایتھکس, موریلٹی, اخلاقیات. آج کا جو استاد ہے اپ ٹو ڈیٹ ہے ہی نہیں نالج کے پوائنٹ آف ویو پہ. دنیا میں جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں, جو سوشل سائنسز کے اندر ریولوشنز آ رہے ہیں, ایک استاد جو ڈگری آج سے 20 سال پہلے کرتا ہے وہ فریز ہو کے رہ جاتا ہے. اس سے زیادہ آگے پڑھنے کی, اپ ٹو ڈیٹ نالج کو حاصل کرنے کی وہ کوشش ہی نہیں کرتا. وہ 20 سال پرانے زمانے میں جی رہا ہے. تو ایک طالب علم اس کی عزت کیسے کرے جب طالب علم خود ایک کلک کے اوپر بہت سی چیزیں نئی سیکھ رہا ہے اور اس کے استاد کے پاس کوئی نئی بات کرنے کو نہیں ہے, کوئی نیا آئیڈیا دینے کو نہیں ہے, کوئی کریٹو بات وہ کرنے کو تیار نہیں ہے. تو ایک طالب علم استاد کی عزت کیوں کرے اور کیسے کرے؟ لیکن فاضل صاحب اس میں اور ایک بات میں صرف اور اس کو کلمینیٹ کر کے پھر آپ کے سوال کے اوپر, اور نمبر 2 اساتذہ ہوتے ہیں ایتھکس اور موریلٹی اور اخلاقی معیار کے بلند درجے کے اوپر. اگر میرا ٹیچر آج وہ کسٹمر اور کلائنٹ والے ریلیشن شپ میں ہے کہ تم آؤ گے ٹیوشن پڑھو گے تو یہ پیسے ہیں, شام میں آؤ گے تو یہ پیسے ہیں, اگر ایک ٹرانزیکشنل مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے تو وہ کیا ایک طالب علم اس کی عزت کرے گا؟ اور یہ کراس دا بورڈ ہو رہا ہے, اسکول میں بھی ہو رہا ہے, ہائر ایجوکیشن میں بھی ہو رہا ہے. آپ کا سوال بالکل. لیکن اساتذہ کا جہاں پر رول دیکھیں اگر کسی نے بلب بنایا تو ہم اس کے متعلق ہی اس کو بتائیں گے نا. کسی نے دین سے متعارف آپ کو بتایا تو وہ باتیں تو ویسی کی ویسی رہیں گی, تو اس کو بتانے والے بھی وہی بتائیں گے جو کہ بتانا چاہیے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ریسرچر کے رول میں اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ آگے سے آگے وہ کام کرے جو پریکٹیشنرز بھی کر رہے ہیں, تو ایکیڈیمکس کو بھی وہی کرنا بڑا اچھا سوال آپ کر رہے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو میں اس وقت یہ بات کر ہی نہیں رہا کہ ایکیڈیمیا اور پریکٹیشنر کا وہ تو ایک گلف اور گیپ رہتا ہی ہے, وی نو دس, وہ رہے گا. لیکن سپوز میں اسلام ہی کی تبلیغ کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت جو ماڈرن اداروں کے بچے ہیں جب وہ دین کی تعلیم لینا چاہتے ہیں تو ان کے بنیادی سوالات ہیں ایتھزم سے متعلق, الہاد سے متعلق, اور میرا قرآن اور میری حدیث اس کے جوابات دیتی ہے. لیکن اگر آج کا عالم دین صرف فقہی بحثوں کے اندر پھنسا رہے تو طلبہ تک وہ لائٹ تو نہیں پہنچے گی, پہنچ پائے گی. بالکل. یعنی میں نے اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ نہیں کیا. دیکھیں اگر آپ پیچھے جائیں, امام غزالی ہیں, امام غزالی سے فقہ کی بات کریں گے فقہ کا جواب ملے گا, علم الکلام کی بات کریں گے علم الکلام کی بات ملے گی, آپ اس دور کی سائنس کی بات کریں گے وہ اس کا بھی جواب دیں گے. استاد ایک چھوٹی چیز نہیں ہے, استاد ایک بہت بڑی. بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں. قطع کلام کی معذرت, ٹاپک بڑا وسیع, ہم اس پر بات کرتے ہیں. ذرا پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے چل رہا تھا اور اس میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے خطاب کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ملک میں گڈ گورننس اور سیاسی استحکام کو فروغ دینا ہوگا. جو تمام معاشی اشاریے ہیں وہ مثبت جا رہے ہیں, پالیسی ریٹ میں بھی ہے, زر مبادلہ میں اضافہ خوش آئند ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے جمہوری نظام کی مضبوطی کے لیے مل کر کام کرنا ہے, یکساں ترقی کے خواب
इंकलाब को अमली जामा पहनाना होगा और मुल्क में टैक्स के निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाना होगी और मुल्क को यकजहती और सियासी इस्तेहकाम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए। और जनाब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था जिससे ये सदर मुमलिकत का खिताब था। इस दौरान अपोजिशन की भी शदीद नारेबाजी जो है वो चलती रही। इस पर बात करने के लिए सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाजिया साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। शाजिया साहिबा, ये जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था खासा अहमियत का हामिल है। सदर मुमलिकत ने खिताब किया और इस दौरान हमने देखा कि अपोजिशन ने भी शदीद हंगामा आराई की, नारेबाजी भी चलती रही ड्यूरिंग द सेशन। क्या कहेंगी इस पे आप? बहुत शुक्रिया। देखिए जी, आज बिल्कुल मुश्तरका इजलास था पार्लियामेंट का जिसमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब को ये भी एजाज हासिल हुआ कि 8वीं मरतबा पाकिस्तान के वो पहले वाहिद सदर हैं जिन्होंने जॉइंट सेशन से खिताब किया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है पार्लियामेंट्री ईयर की जिसको वो पूरा कर रहे थे। उनका खिताब आपने सुना कि बड़ा पॉजिटिव था और आपने उसके कुछ नुकात भी बयान किए हैं। बिल्कुल उन्होंने ये तमाम बातें की है, उन्होंने पार्लियामेंट के रोल पर बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि पार्लियामेंट से बेहतर कौन सा फोरम हो सकता है जहां हम मिलकर काम करें, अवाम के लिए काम करें, क्योंकि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो रोल मॉडल्स हैं पूरी कौम के लिए। तो यकीनन एक बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग मैसेज उन्होंने दिया। उन्होंने समाजी और मुआशी इंसाफ की बात की और उन्होंने हुकूमत को भी कुछ चीजें जो हैं वो याद दिलाई हैं, बिलखुसूस जो प्रोविंसेस के राइट्स हैं, जो इक्वल डेवलपमेंट की बात है। और ये भी उन्होंने हुकूमत को आपने देखा होगा, अपनी तकरीर में सुना होगा कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत को कोई भी एक तरफा फैसला नहीं करना चाहिए। बिलखुसूस उनका इशारा जो अभी रिवर इंडस के ऊपर चल रहा है इशू कनाल्स के हवाले से, उस पर उन्होंने बात की है, दरिया सिंध की, उस पर भी उन्होंने कहा है कि कोई भी यूनिलैटरल पॉलिसी नहीं होनी चाहिए जिससे कि फेडरेशन को नुकसान हो या उसे तकलीफ हो और जिस पर खास तौर पर फेडरेटिंग यूनिट की तरफ से यानी सूबों की तरफ से शदीद मुखालफत हो रही हो। तो ये मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही सुलझी हुई तकरीर थी। मुझे अफसोस है कि ऑपोजिशन बेशक अपना एहतजाज करे, हमें एहतजाज से कोई शाजिया मरी साहब, यही बात आपसे पूछने लगा था कि संजीदगी से उनके इन नुकात को सुनते तो मैं समझती हूँ कि जो रोल मॉडल पार्लियामेंट को और पार्लियामेंटेरियंस को सदर साहब कह रहे थे अपनी तकरीर में, उस पर मैं समझती हूँ कि थोड़ी सी आज ये हमें मायूसी नहीं होती है रोल पर। बिल्कुल यही पूछने वाला था आपने कि रोल मॉडल आपने कहा पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, लेकिन ऑपोजिशन का जो एहतजाज था उसमें तो ऑपोजिशन ने भी तकरीर नहीं सुनी, तो लोग जो सुन रहे थे उनमें उनके सुनने में भी हायल होते रहे। तो इस किरदार को आप क्या समझती हैं जो पार्लियामेंट में ऑपोजिशन अदा कर रही है इस वक्त? देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के वो सदर है जिन्होंने हमेशा मुखालफत जो है उसको डिस्करेज किया है और हमेशा उन्होंने मिलकर चलने पर जोर दिया है। आपको याद होगा कि पिछले दौरे हुकूमत में जब वो सदर रहे पहली मर्तबा, तब भी उनकी जो सियासी मफाहमत थी, जो पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन की पॉलिसी थी, वो बहुत कामयाब थी, बहुत मजबूत थी। अब भी वो इसी सोच से बात कर रहे थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें, उनके मुखालफिन भी उनकी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को साथ लेकर काम किया है। उन्होंने हमारी उतनी तादाद होने के बावजूद पिछली मर्तबा 2008 की गवर्नमेंट के अंदर, तब भी हमने कहा कि छोटी बड़ी हर जमात को साथ लेकर पाकिस्तान के जो भी फैसले हैं वो किए जाएं। आज भी आसिफ अली जरदारी साहब बतौर सदर यही बात कर रहे हैं। ठीक है, हम फेडरल कैबिनेट का हिस्सा नहीं है, प्राइम मिनिस्टरशिप किसी और जमात के पास है, लेकिन बतौर सदर आज का जो मैसेज था वो उनका बड़ा क्लियर था, हुकूमत के लिए भी क्लियर था, पार्लियामेंट के लिए भी क्लियर था और लोगों के लिए भी। जो उनकी एक सोच है, जो पॉपुलेशन का उन्होंने जिक्र किया, आपने सुना, उन्होंने कहा बढ़ती हुई पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। तो आई थिंक हर एंगल से देखा जाए तो बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मुफस्सिल उनका आज जो खिताब था। अफसोस है अगर थोड़ा एहतजाज के दौरान ही ये सुन लेती अपोजिशन, तो हर बात जो थी वो इस मुल्क के लिए थी, मुल्क के लोगों के लिए थी। हमारी जो गुर्बत है, बेरोजगारी है, उसके हवाले से उन्होंने बात की। एग्रीकल्चर पर उन्होंने बड़ा जोर दिया कि हुकूमत को इंसेंटिव देने चाहिए फार्मर्स को। तो मैं समझती हूँ खिताब से तो कोई दुश्मनी होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, उनका एहतजाज है, वो करने का हक रखते हैं, लेकिन माहौल को देखें। इस मुश्तरका इजलास को सुनने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, इसमें डिप्लोमेटिक कोर के भी लोग आते हैं, इसमें मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदे आते हैं,
تو وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں جب ایک پارلیمنٹری سیشن کا آغاز ہوتا ہے تو ملک کا صدر کون سا ڈائریکشن دے رہا ہے. تو یہ اس حساب سے بہت اہم ہوتا ہے. پہلے بھی اپوزیشن شور کرتی رہی ہے لیکن آج کا جو تھا میں سمجھتی ہوں کہ بس اب میں زیادہ نہیں بات کروں گی کیونکہ اپوزیشن کا بھی ایک حق ہوتا ہے, لیکن صدر کا جو اس وقت آج خطاب تھا وہ سننے والا خطاب تھا. بہت لینتھی بھی ان کی بات نہیں تھی, ان کی تقریر مختصر تھی لیکن وہ بہت پازیٹیو اور بہت مفصل تھی. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ, آپ نے گفتگو کی. جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس سے صدر نے خطاب کیا ہے, اس پر ہم بات کر رہے تھے شازیہ مری صاحبہ سے. خیر رمضان میں گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے, ابھی ذرا بریک پر جاتے ہیں. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اپنی ڈسکشن پھر سے اس کا آغاز کرتے ہیں, سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں سے ٹوٹا تھا. سب سے پہلے پروفیسر فہد آپ بتائیے گا, ابھی شازیہ مری صاحبہ سے کچھ دیر پہلے گفتگو ہو رہی تھی, انہوں نے رول ماڈلز کا جو ہے بار بار نام لیا اور کہا کہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں رول ماڈلز کی طرح ہوتے ہیں. رول ماڈل استاد بھی ہوتا ہے, رول ماڈل جو ہے والدین بھی ہوتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, والدین کو تو یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ جب بھی بچے کو سکھائیں صرف بتائیں مت, اس کو کر کے دکھائیں, اپلائی کر کے دکھائیں. تو ایک استاد کو کیا صرف اپنے علم سے ہی متاثر کرنا ہوتا ہے, اپنے اسٹوڈنٹس کو وہ پہنچانا ہوتا ہے, یا اس کے کردار میں بھی کوئی ایسی چیز آنی چاہیے؟ کتنا بڑا اور خوبصورت سوال ہے, اور یہ جو ہم انیشل کانورسیشن کر رہے تھے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے آپ کی بات پہ. حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی کشف المحجوب, اور اٹ از اے میگنم اوپس. فرماتے ہیں وہ علم ہی نہیں ہے جو عمل میں نہ ڈھلے. یہ جو علم اور عمل کی بائیفرکیشن ہے یہ ریالٹی میں ہے ہی نہیں. ٹرو نالج صرف لفظ نہیں ہے, وہ ہاتھ کے لیول پہ میرا عمل ہے, مائنڈ کے لیول پر میرا شعور ہے, اور وجود کے لیول پر میرا وہ حال ہے. ہر لیول کے اوپر جو علم ہے وہ میرے وجود سے مینیفیسٹ کر رہا ہے. اگر خالی میں ورڈز کے لیول پہ آپ سے بات کر رہا ہوں, دیٹ از ناٹ ٹرو نالج. نیوٹن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے نا آف ایئر, تو نیوٹن نے گریوٹی کو پہلے ایکسپیرینس کیا تھا, پھر اس نے وہ ایکویژن در اس طرف وہ گیا ہے نا. ٹرو نالج ہے, ہی ایکسپیرینسڈ اٹ and theoretically he presented it. تو ٹرو نالج کے اندر تھیری اور پریکٹس علیحدہ نہیں ہو سکتے, ان دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے. ہینس جب میرا استاد پرائمری اسکول کے اندر سچ کی بات کرتا ہے اور بچہ آبزرو کر رہا ہے کہ ابھی فون پہ کلاس سے باہر جھوٹ بول رہا تھا, تو بچہ ایک ڈسوننس کا سائیکولوجیکل تضاد کا شکار ہو جاتا ہے, نفسیاتی تضاد کا شکار ہو جاتا ہے. وہ جب اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ مجھے ترغیب سچ کی دیتا ہے, اور جب بیل ہوتی ہے تو کہتا ہے کہہ دینا یار ابو سو رہے ہیں, تو بچہ تضاد کا شکار ہو جاتا ہے. تو یہ جو آرٹیفیشل مصنوعی بائیفرکیشن ہم کر رہے ہیں لفظ کی, اور لفظ کو ہم علم کہہ دیتے ہیں, اور جو میرا عمل ہے اس کو میں ایکشن کہہ دیتا ہوں, اور پھر اس کو رویہ کہہ دیتا ہوں. یہ بائیفرکیشن توڑنے کا ہی تو کام ہے جو استاد نے کرنا ہے. اور جب استاد کرے گا تو آئی کین بیٹ مائی ہیڈ آن اٹ, طلبہ عزت کریں گے. آپ دیکھیں طلباء جو ہیں یا استاد جو ہے, استاد کے ناٹ ڈیمانڈ ریسپیکٹ, ٹیچرز کمانڈ ریسپیکٹ. جب آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پلے کچھ نہیں ہے, آپ کو آرٹیفیشلی ڈنڈے سوٹے کے ساتھ آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ میری عزت کرو, ادب کرو, میں استاد ہوں. لیکن جب آپ جینوئن ٹیچر ہوتے ہیں نا, تو طلباء کی گردنیں خود بخود احترام سے جھک جاتی ہیں, اور وہ تبھی ہوتا ہے جب یہ بائیفرکیشن ختم ہوتی ہے. واہ, بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے. ناصر صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے اس کے اندر؟ جس طرح سے پہلے ایک بات ہو رہی تھی کہ ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی ضرورت ہے کہ وہ ان کے رویوں کی تبدیلی, جس طرح سے وفاق صاحب نے دوبارہ اس چیز کو ذکر کیا, اور وہ بات جو ہم نے شروع میں شامل کی تھی کہ کھال جو ہے وہ پہلے ہوا کرتا تھا, لیکن اب تو میں آتا ہوں اس طرف. دراصل بات یہ ہے, شاہ جی نے جو بات کی بہت خوبصورت ہے, اس میں تھوڑا سا یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سوسائٹی میں سب کچھ چینج ہوا. ٹیچر بھی اسی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہیں, علماء بھی اسی سوسائٹی کی پروڈکٹ ہیں. جب زوال ہوتا ہے نا, ہمہ جہت زوال, اس کی مصیبت یہی ہوتی ہے کہ خواہ وہ روحانی
کلرکس ہیں، وہ کلرجی ہے، وہ آپ کا امام مسجد ہے، وہ آپ کا استاد ہے، وہ آپ کا میڈیا ہے، وہ آپ کی سیاست ہے، وہ آپ کی صحافت ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، جو بھی ہے وٹس ایور از دس، آپ ہر بڑی سیٹ پر چھوٹا آدمی دیکھتے ہیں. ہاں انقلاب روز از حد بالائی گزشت، بر مکان شیر غراں خو کے صحرائی نشست. زمانے میں اتنی تبدیلی آ گئی، جہاں کبھی شیر بیٹھتا تھا آج کل وہاں گیدڑ بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کہیں کوئی بندہ اپنی جگہ پر بیٹھا نظر ہی نہیں آتا. زوال اسی لیے تو ہے، ورنہ ہمیں کیا نظر لگ گئی، کس کی نظر لگی؟ ہمارے ملک میں زوال کیوں ہے؟ کوئی بندہ اپنی جگہ پر، جسے آپ استاد دیکھ رہے ہیں، جسے آپ کوئی حکمران دیکھ رہے ہیں، جسے کوئی آپ منصف دیکھ رہے ہیں، جسے کوئی آپ محافظ دیکھ رہے ہیں، یہ سارے کلیور امپوسٹرز ہیں، وہ اپنی جگہوں پر نہیں ہیں. کوئی پیسے دے کر آیا ہوا ہے، کوئی رشوت دے کر، کوئی سفارش کروا کے، کوئی بندہ اپنی جگہ پر صحیح نہیں ہے. ہم اس صحیح استاد کا کردار اس میں دیکھنا چاہتے ہیں جو سفارش کروا کے آ گیا. ہم اس صحیح طبیب کا کردار اس ڈاکٹر میں دیکھنا چاہتے ہیں جس نے پیسے دے کر سند حاصل کر لی اور آج لوگوں کا علاج کر رہا ہے. نہیں ملے گا وہ کردار جس کو ہم ان لوگوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. یہ امپوسٹرز ہیں. صحیح استاد آج بھی جہاں کہیں ملے گا. شاہ جی کی بات درست ہے، بچے اس کی بات پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں. مثالیں آج کے گئے گزرے دور میں بھی موجود ہیں. بالکل ہاں، ٹھیک. بالکل ایسا. تو جی میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، استاذ کا اخلاص اب جو ہیں، چونکہ ہمارا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ جو اس لیول پر آگے بھائی ہو کر کرو جیسے بھی، اب ان کو چاہیے کہ چونکہ یہ تو یہاں سیٹیں گے نہیں، یہ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو نیک کر لیں، اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، کوشش کے ساتھ اس قوم کی تربیت کرنے کے لیے اپنے آپ کو مختص کر لیں. یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں. بالآخر ہم نے ان کو سکھانا تو ہے، ہم نے ان کو اسپریچولی گائیڈ کرنا ہے، ہم نے ان کی روح کو سیدھی راہ پر لانا ہے. بہرحال یہ، اور اگر نہ ہو سوسائٹی میں یہ استاد جو موجودہ ہیں، میں بہرحال پھر بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر یہ والا موجودہ سسٹم بھی باقی نہ رہے تو ایک اور نیا کام شروع ہو جائے گا. وہ کسی نے ایک ناول تھا غالباً ولیم گولڈنگ کا تھا، اس نے پورا ایک سوسائٹی ایک ایسی کریٹ کی جو پوری معاشرے سے دور ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے بچے، جو بغیر استاذ کے، بغیر والدین کے، بغیر سوسائٹی کے پلے بڑے جوان ہوئے. ان میں سے کوئی بھی نیک نہیں تھا. آج بھی جو معاشرے میں نیکی ہے کسی استاذ کی وجہ سے ہے، والدین کے کسی رول کی وجہ سے ہے. معاشرے میں جو اچھائی موجود ہے تو کچھ نہ کچھ تو رول پلے کر رہے ہیں لوگ، تو ان کو ہمیں اپریشیٹ کرنے اور اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بڑی قدر و منزلت بھی ہے اساتذہ کی، اور جس طرح سے دور حاضر میں ان کا جو مقام ہے اس پر بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ذرا ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، کچھ ہی دیر میں واپس آتے ہیں. رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں، آج ہم بات کر رہے ہیں معاشرے کی تعمیر میں اساتذہ کے کردار پر، اور بڑی اچھی گفتگو ہماری چل رہی ہے. ناصر صاحب، جس طرح سے بھی ہم بات کر رہے تھے اساتذہ کے کردار پر، اور پھر آپ نے کہا کہ ماں باپ جو ہیں وہ پہلے اساتذہ ہوتے ہیں ایک بچے کے، اس کے ٹیچر ہوتے ہیں. کہیں نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ جب جیسے وہ ہڈیوں اور گوشت والی میں نے بات کی تھی، وہ پہلے زمانے میں ہوا کرتا تھا ایسے، جب والدین حوالے کرتے تھے اپنی اولاد کو کسی استاد کے، لیکن اب رویے بہت تبدیل ہو گئے کہ سوسائٹی چینج ہو گئی ہے، اور پیرنٹس کا اب کا جو رویہ ہے جس کے اندر بالکل برداشت نہیں کیا جاتا کہ ایک استاد ایک بچے کو خواہ وہ صحیح بات پر ہی ڈانٹے تو کیوں ڈانٹے، کیونکہ آج کل تو فوری طور پر کمپلینز اور یہ سب کچھ چلا جاتا ہے. اس رویے کی تبدیلی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نا، یہ اوور آل ہے. یہ اب چاچا بھی نہیں ڈانٹ سکتا، ماموں بھی نہیں ڈانٹ سکتا، خالہ بھی نہیں ڈانٹ سکتی، محلے کا ایک بزرگ ڈانٹ لیتا تھا وہ بھی نہیں ڈانٹ سکتا. اب چاچا یا ماموں صرف لاڈ کر سکتا ہے، اگر ڈانٹے گا تو پھر بھی ماں باپ ناراض ہوتے ہیں. یہ صرف ٹیچر کے والے سے نہیں ہے، یہ ایک اوور آل تبدیلی ہے. والدین اپنی اولاد کو لے کے زیادہ پوزیسو ہو گئے ہیں. اس میں کئی چیزیں پازیٹیو بھی ہیں، کچھ اس کی نیگیٹیوٹی بھی ہیں. اور کیا ایک بچے کے سامنے ہی اس کے استاد کے بارے میں اس طرح سے کہنا، یا اس کے استاد کا کہنا، وہ تو بہت ہی ایک لو حرکت ہے نا، جس سے والدین اپنے بچے کو اس کے استاد کے بارے میں ایسی بات کر کے اس کا جو تعلم کا ایک عمل ہے، تدریس کا عمل ہے، اس کو بریک کر دیتے ہیں. بچہ جب استاد کا ادب نہیں کرے گا تو اس سے کیا سیکھے گا؟ یہ بہت کام ہے. لیکن اس کے باوجود میں جو عرض کر رہا ہوں، ادب اور احترام والے، میں اسکولنگ میں ہوں، میں الحمدللہ میں نے آج تک، میں ٹیچنگ کر رہا ہوں سنس 1999، آج تک مجھے اپنے اسٹوڈنٹ سے پیار ملا، محبت ملی ہے، ادب ملتا ہے. جہاں کہیں ہوں وہ فوراً ملتے بھی ہیں پیار. شاہ جی کے اسٹوڈنٹس مجھے ملے ہیں،
وہ شاہ صاحب کے بارے میں جتنے کو پازیٹیو ریمارکس دیتے ہیں، ایون میری ان سے ملاقات سے بھی پہلے مجھے 2-3 ملے بچے، وہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں ایسے کرتے ہیں. یہ بات آج بھی اگر کوئی ٹیچر اخلاص کے ساتھ پڑھانے والا اور اپنے طلباء کے لیے دعا کرنے والا، اپنے طلباء سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرنے والا ہو، یہ رشتہ آج بھی ایسا یقین جانے، ایک استاد اور ماں باپ، یہ 2 رشتے وہ ہیں جو اپنے بچے اور اپنے اسٹوڈنٹ کی ترقی پر خوش ہوتے ہیں. سگا چچا ماموں پھوپھی خالہ حسد کر جائیں گے، ممکن ہے کر جائیں، لیکن استاد ہے. آج بھی شاہ جی کا کوئی اسٹوڈنٹ ان سے آگے بڑھ جائے، میرا اسٹوڈنٹ وہ پی ایچ ڈی کر جائے، آگے نکل جائے، تو میں فخر سے اس کا تعارف کرواتا ہوں، یہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، اس نے یہ کر لیا. شاہ صاحب کرتے ہیں ایسے، ہر استاذ کرتا ہے استاذ کو. لیکن یہ بات ایک الگ ہے کہ ہم نے چونکہ اصل میں نا معاشرے میں ہوا کیا، عزت کا معیار جب بدل گیا، عزت کا معیار پیسہ دولت گاڑی ہو گئی. جس زمانے کی ہم بات کرتے ہیں نا، اس وقت میں عزت کا معیار یہ نہیں تھا. استاد سائیکل پر بھی تھا تو اس کی عزت تھی، استاد پیدل بھی تھا تو اس کی عزت تھی. اب بغیر گاڑی کی عزت ہوتی ہی نہیں. اب لوگوں نے اس سوسائٹی میں گاڑی کو، بڑے مقام کو، بینک بیلنس کو، پیسے کو ایک زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی. استاد کے پاس کوئی سینس ویلیو تو ہے نہیں، تو استاد بھی اس دنیا کے پیچھے پڑ گیا جیسے باقی سارے پروفیشن دنیا کے معنی میں لگے. استاد بھی بدقسمتی سے اس طرف پڑ گیا. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، جب والدین آ کر کہتے تھے کہ اس کی ہڈیاں ماری ہیں، گوشت آپ کا، مطلب آپ اس کو پنش کر سکتے ہیں، اس میں استاد نے زیادتی بھی کی، بہت مارا بچوں کو، مخالف فوج کی دشمن فوج کا فرد سمجھ کے اس کو مارنے لگ گئے، اور وہ زیادہ غلط کیسز سامنے آگے. کئی حفاظ ہیں قرہ الٹا لٹکا کے بچوں کو مارتے ہیں. کبھی رسول اللہ نے ایسا کام نہیں کیا. میں آج آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ تمام جو قاری حضرات قرآن پڑھاتے، حفظ کراتے، یا اساتذہ ہیں گاؤں دیہاتوں میں، بچوں کی تذلیل ہے کان پکڑا کے ان کو مارنا، بچے کو الٹا لٹکانا، یہ انسانیت کے درجے سے گرا ہوا ہے. کوئی استاذ کسی کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہے. بچے کو سزا دینے پر استاد گناہگار ہوگا اگر اس طرح، ہاں وہ دائرے کے اندر رہ کر پنش کرنا جس سے بچہ سدھر جائے، جس سے بچے کی اصلاح ہو جائے، وہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ بات والدین نے اگر سیکھی ہے ود دا پیسج آف ٹائم کہ استاد کو اتنا کھلا ہاتھ نہیں دینا، تو میرے خیال میں درست بھی ہے. ان کو اتنا نہیں فری ہینڈ دینا چاہیے کہ وہ بچے کو سزا دیتے چلے جائیں اور صرف ہڈیاں باقی بچے. اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روایت کب سے پڑی ہے، یہ کھال اور ہڈیوں والی روایت کس نے ڈالی ہے. اور کیونکہ ہم پہلے دیکھتے ہیں اسلام کا سنہری دور، اس میں جب بھی پروجیکشن کی ہے کسی استاد کی، کسی معلم کی، وہ بڑا شگفتہ اور بڑے نرم دل کے دکھائے گئے ہیں. تو اس پر بات کریں گے پروفیسر فہد سے، لیکن اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. تو جناب اب چلتے ہیں شیف ماروی کی جانب، دیکھتے ہیں آج کون سی مزیدار ریسیپی ہمیں سکھا رہی ہیں. اوور ٹو یو ماروی. تھینک یو سو مچ حنان علی. میں لائی ہوں آج بھی آپ کے لیے بہت ہی مزیدار سی ریسیپیز اپنے کچن میں، اور ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ڈالڈا کوکنگ آئل نے. بچت اور صحت ساتھ ساتھ، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. آج ہماری جو ریسیپی ہے وہ بہت ہی مزیدار سی اچاری آلو میں بناؤں گی. کوئی اس کو کھٹے آلو بھی بولتے ہیں، بٹ میں اس کو اچاری آلو کی طرح، مطلب اس میں اچار کے فلیور دے کے اور اچاری آلو بناؤں گی، جو کہ ہوگی کھٹے آلو سے تھوڑی سی ڈفرینٹ بٹ ایزیلی بن جانے والی، جو کہ آپ روزوں میں رمضان میں بہت ایزیلی بنا سکتے ہیں. چلیں اسٹارٹ کرتی ہوں اپنی ریسیپی. اس کے لیے مجھے چاہیے ہیں پوٹیٹوز. سیزننگ میں نے ساری یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، اس میں سالٹ، پیپر، کلونجی، زیرہ اینڈ ایوری تھنگ، یہاں پہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے لیے میں جو آئل یوز کروں گی وہ ہے میرا آل ٹائم فیوریٹ ڈالڈا کوکنگ آئل. میں اس کو ڈالڈا کوکنگ آئل اس میں ڈال دیتی ہوں. گلیم گیس کے اوون کو ہم آن کر لیتے ہیں. ڈالڈا کوکنگ آئل، جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. ڈالڈا کبھی بھی صحت اور کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اسی لیے 80 سال سے زائد ماؤں کا بھروسہ ڈالڈا. اس میں اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ آئل ڈال دوں گی. آلوؤں کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ براؤن نہ ہو. اس کو کٹ کر کے اس کو ہم آئل میں ڈال دیں گے. یہ بہت ہی مزیدار سے بنتے ہیں، اس میں اچاری فلیور ہوتا ہے، بٹ اس کو آپ کھٹے آلو بھی بول سکتے ہیں، بٹ اس میں املی یا کچھ بھی یوز نہیں کروں گی، یہ اپنے ہی اسپائسز کے فلیور میں بنے گا. اس کو میں
آلوؤں کو تھوڑا سا فرائی کر کے نکال لوں گی. اس کے بعد میں اس کی گریوی بناؤں گی, پھر اس کو اس کے اندر ڈالوں گی. ہاف ڈن کر کے میں آلو اس میں سے نکالوں گی. ہم اپنے آلوؤں کو فرائی کر لیں گے. اور میں نے سب سے پہلے اپنے ہینڈ واش کیے تھے ڈیٹول کے سوپ سے. اور یہ جو ہے آپ کبھی نہ بھولیں کہ ہاتھ صاف رکھنا بہت ضروری ہے. ڈیٹول ہمیں رکھتا ہے 100 بیماریوں سے دور. اپنی اور اپنی فیملی کو محفوظ رکھیں وتھ ڈیٹول اوریجنل. جب تک ہمارے آلو فرائی ہو رہے ہیں اس کو ہم اچھا سا تھوڑا سا لائٹ براؤن سا کر لیں گے. ہاف کوک کر لیں گے اور ہاف کوک ہم اس کو مسالے ڈالنے کے بعد کریں گے. یہ بہت ہی مزیدار سی ریسیپی بنتی ہے, بہت ہی ڈفرینٹ, اور آپ کے مہمانوں کو بہت زیادہ پسند آنے والی. پکوڑے سموسے کھا کے سب بور ہو جاتے ہیں, تو افطار میں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں کچھ فیوژن ریسیپیز. تو آپ اس میں یہ بنائیں اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کریں وتھ ویری یونیک اینڈ فیوژن ریسیپیز. اچھا سا تھوڑا سا لائٹ براؤن ہونے کے لیے میں ویٹ کروں گی. اور اس کے ساتھ میں بناؤں گی بہت ہی مزیدار سا اسٹرابیری والز شیک. آپ کو اس کو ڈیپ فرائی نہیں کرنا, آپ اس کو شیلو فرائی میں ہی ہلکا ہلکا سا, جس طرح ہم آلو فرائی کرتے ہیں اسی طرح اس کو ہلکا ہلکا سا ریڈ کر کے, بٹ اس کی ہم ہلکی سی بالکل گریوی بنائیں گے ٹومیٹو اور انین کی, جو کہ بہت ہی مزیدار سا فلیور بھی دے گی اس کے ساتھ. ابھی ہمارے ہاف ڈن ہو گئے ہیں. اب میں اس کو نکال لیتی ہوں کسی پلیٹ میں یا کسی بال میں. اس کو نکال کے جب تک میں اس کا مسالہ ریڈی کر لوں گی, کیونکہ ورنہ پھر مسالہ بہت سوگی ہو جائے گا اگر ہم اس کو فل کوک مسالے میں ہی کریں گے. اس کو ہم نے ہاف ڈن کر لیا ہے. بس دھیان رکھیے گا آئل نہ نکلے اس کے ساتھ. آپ کو ایکسٹرا آئل یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسی آئل میں اس کو اپنے انینس کو فرائی کر کے اس کو دوبارہ سے اس میں ڈال دیں گے. اب مجھے چاہیے ہوگا فار مسالہ 1 chopped onion, اس کو ہلکا سا میں براؤن کر لوں گی. بہت ڈارک براؤن نہیں کرنا ہے, اس کو سوتے کرنا ہے اونلی just for 1 or 2 minutes. اس کا کلر تھوڑا سا پنکش سا ہو رہا ہے. اس کا کلر تھوڑا سا پنک ہوگا تو میں اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر دوں گی. ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو گیا ہے. اب اس میں ڈال دوں گی جنجر گارلک پیسٹ. مجھے جنجر گارلک پیسٹ کا فلیور بہت پسند ہے. آپ لوگ کو اگر کم پسند ہو کم ڈالیں, بٹ اس میں جنجر گارلک کا پیسٹ اس کو بہت انہینس کرتا ہے اس کے فلیور کو, اور ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت اچھا ہے فار آر اون ہیلتھ. مسالے کو اچھا سا بھون لوں گی. اس کے بعد میں اس میں ٹومیٹوز ایڈ کر دوں گی. 1 ٹومیٹو. جب تک ہمارے ٹومیٹو سافٹ ہو رہے ہیں اس میں سالٹ اکارڈنگ ٹو یور ٹیسٹ, ریڈ چلی پاؤڈر, ہلدی, کٹا ہوا دھنیا, آپ چاہیں تو پسا ہوا بھی یوز کر سکتے ہیں, سفید زیرہ, سونف. سب کے آپ 1 ٹی اسپون ڈالیے گا, یا اگر آپ کو زیادہ فلیور چاہیے ہو بٹ ان کے 1 ٹی اسپون. میتھی, کلونجی, سارے مسالوں کو آپ بہت ہی اچھے طرح سے بھون لیں. بہت ہی مزیدار سی اسمیل آ رہی ہے مجھے بھی. اسی آئل کو ہم نے یوز کیا ہے, اس میں ایکسٹرا آئل نہیں ڈالا ہم نے.
تو ہمیں اس کو بہت زیادہ آئلی نہیں بنانا، کیونکہ پوٹیٹوز میں اپنا بھی آئل ہوگا جو کہ انہوں نے سوک کر لیا ہوگا، تو ہماری ڈش اتنے ہی آئل میں ریڈی ہو جائے گی۔ اب اس میں میں ایڈ کر دوں گی ہمارے ہاف کوکڈ پوٹیٹوز۔ اچھا سا ٹاس کر لیں گے ویری نائسلی۔ اب دیکھیں اگر ہمارے آلو اس میں اگر ہم اس میں کچے آلو ڈال دیتے تو وہ اپنا پانی بھی چھوڑتے اور وہ بہت زیادہ ٹائم لگتا کوکنگ میں، تو ہمارا مسالہ اتنا زیادہ فریش اور مزے کا نہیں لگتا۔ اس میں دیکھیں سارے مسالے الگ الگ نظر آ رہے ہیں، لکنگ ویری نائس۔ اس کو تھوڑا سا بھون کے اب اس اسٹیج پہ تھوڑا سا پانی ایڈ کر دوں گی اس میں۔ اتنا پانی کہ جس میں یہ گل جائے، بہت زیادہ پانی نہیں۔ اس کو جب تک میں رکھتی ہوں فار 8 to 10 منٹس، یہ یہاں پہ ٹینڈر ہوں گے، جب تک میں بنا لوں گی بہت ہی مزیدار سا شیک، والز اینڈ اسٹرابیری شیک۔ آئیں بناتے ہیں اس والز کی بہت ہی مزیدار سی ڈرنک بنا لیتے ہیں۔ اس کے لیے مجھے چاہیے ہوں گے اسٹرابیری والز اینڈ آئس کیوبس اینڈ ملک، کیونکہ بغیر ملک کے تو شیک نہیں بن سکتا۔ تو اب ہم بنائیں گے، اس میں میں ڈال دوں گی اسٹرابیریز، ملک اور بہت ہی مزیدار سی والز۔ یہ بھی میرے پاس اسٹرابیری فلیور میں ہے۔ اس کی بہت ہی مزیدار سی ملک شیک ڈرنک بنے گی جو کہ آپ رمضان میں ٹرائی کریں، آپ کو پورا دن رکھے گا فریش اور بہت ہی ریفریشنگ ڈرنک بنتی ہے یہ۔ اس میں اسکوپ بھر کے اسٹرابیری یہ ڈال دوں گی، والز 2 or 3 scoops of strawberry walls۔ 2 or 3 strawberries۔ اس میں یہ ڈال دوں گی ملک، کیونکہ آپ کو جتنی کنسسٹنسی رکھنی ہو آپ بعد میں بھی اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی شوگر بھی ایڈ کروں گی، کیسٹر شوگر۔ اچھا سا بلینڈ کر لوں گی۔ اس کو آپ چیک کر لیں اگر آپ اس کو، بٹ نہیں بالکل پرفیکٹ کنسسٹنسی ہے۔ اس میں میں ایڈ کر دوں گی اس کو اور بھی اچھا بنانے کے لیے آئس کیوبس۔ گیو اٹ اے نائس بلینڈ۔ یہ ہمارا اسٹرابیری والز شیک گلاسز میں ڈال دیتی ہوں۔ مزے کا کلر آیا ہے، چیک۔ اس میں میں والز کو اسکوپ اپ کروں گی۔ ہم ٹشو سے کلین کر لیں گے اگر سائڈز ہماری میسی ہو جائیں گی تو۔ I can use other spoon۔ بہت ہی مزیدار سا اسٹرابیری والز شیک ہمارا ریڈی ہے۔ I'll top up with strawberries۔ اب ہم اپنے آلوؤں کو چیک کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں
بہت ہی مزیدار سے ہمارے آلو بھی آلموسٹ ریڈی ہونے والے ہیں، بٹ ہمیں اس سے تھوڑی کم اس کی گریوی چاہیے ہوگی. اس کو میں ڈرائی کر لیتی ہوں اچھی طرح سے. ٹاپنگ کر لوں گی لیمن جوس، ہری مرچیں. اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو کتنا اسپائسی کھانا ہے. آپ اس میں ہری مرچیں ڈال دیں. مجھے تھوڑا زیادہ اسپائسی پسند ہے تو میں اس میں تھوڑی زیادہ ہری مرچیں ڈالوں گی. اینڈ دھنیا. کتنے کلرفل سے مزے کے آلو بنے ہیں یہ ہمارے. ہمارے مزیدار سے اچاری آلو ریڈی ہیں. میں ان کو ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں. بہت ہی مزے کی اسمیل آ رہی ہے. اوپر سے تھوڑا سا دھنیا ڈال دوں گی. بہت ہی مزیدار سی ہماری دونوں ریسیپیز ریڈی ہیں، اچاری آلو اینڈ والز اسٹرابیری شیک. آپ ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹل دین ٹیک کیئر. اللہ حافظ. خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور اب ہم ذرا ذکر کر رہے ہیں انڈس اسپتال کا، جو کہ گزشتہ تقریباً 18 سال سے پاکستان بھر میں اور جبکہ گزشتہ 10 سال سے پنجاب بھر میں مستحق مریضوں کا مفت اور معیاری علاج کر رہا ہے. انڈس اسپتال نے 2007 میں کراچی سے اپنے سفر کا آغاز کیا. پنجاب میں 2014 سے انڈس اسپتال ویلتھ نیٹ ورک کام کر رہا ہے. کراچی میں انڈس اسپتال 1500 بیڈز پر مشتمل ہے اور لاہور جوبلی ٹاؤن میں انڈس اسپتال کا 600 بیڈز کا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، جو 2021 سے 130 بیڈز کے ساتھ آپریشنل ہو چکا ہے اور رواں سال تک 600 بیڈز مکمل آپریشنل ہوں گے. ملک بھر میں انڈس اسپتال کے جو 12 اسپتال ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ تھر سے گلگت تک ملک بھر میں 38 پرائمری کلینکس اور 4 ریجنل بلڈ سینٹرز ہیں. اور ہم ذکر کریں گے انڈس اسپتال کے زیر انتظام 3 فزیکل ریہیب سینٹرز کام کر رہے ہیں. اتنا بڑا پروجیکٹ چل کیسے رہا ہے، بجٹ کیسے مینیج ہو رہا ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس کے لیے ہم نے خصوصی طور پر ڈاکٹر رخسانہ بابر صاحبہ کو مدعو کیا ہے. ہیڈ آف گائنی ڈپارٹمنٹ ہے انڈس اسپتال جوبلی ٹاؤن سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی. ڈاکٹر رخسانہ بتائیے گا، پہلے نیٹ ورک کے بارے میں ہم نے بہت کچھ اپنے ناظرین کو پہلے سے بتا دیا، کچھ مسنگ ہے تو وہ بھی ایڈ کر دیجیے گا. انڈس ہسپتال جی، ہمارا جو ویژن ہے، ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہم نے ایکسیلنس ان ہیلتھ کیئر سسٹم پاکستان میں دینا ہے. اور ہمارا جو ویژن ہے ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے دینا ہے. یہ میں گزشتہ 10 سالوں کے ساتھ انڈس ہاسپٹل کے ساتھ ہوں، اور ہم روزانہ سارے جو بھی ہیلتھ ہمارے امپلائیز ہیں وہ ایک نئے جذبے کے ساتھ آتے ہیں. زبردست. اور ہمارا جذبہ کیا ہے ہم نے پاکستان میں ایسا ایکسیلنٹ ہیلتھ کیئر سسٹم لانا ہے جہاں پہ فری آف کاسٹ سروسز ہوں. ہمارے ہسپتال میں کوئی کیش کاؤنٹر نہیں ہے، کسی بھی ہسپتال میں. اچھا، بہترین. کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، نہ کوئی پرچی کا، نہ کوئی ٹوکن کا، کسی قسم کا نہیں ہے. ٹوٹل ساری سروسز فری ہیں. دوسری ہماری چیز انڈس ہسپتال میں خاص چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان کا پہلا پیپر لیس ہاسپٹل ہے. ٹھیک ہے. اور ہمارے ہسپتال میں کوئی بھی مریض جب پہلی دفعہ وزٹ کرتا ہے تو اس کا ہم شناختی کارڈ کے ذریعے، موبائل کے ذریعے ایک میڈیکل ریکارڈ نمبر بنا دیتے ہیں اور ایک کارڈ بن جاتا ہے. اس کے بعد اس مریض کی اور اس کے گھر والوں کی ذمہ داری ختم، ہماری شروع ہو جاتی ہے. ہم اپنے سارے مریضوں کو علاج اس طرح سے کرتے ہیں جیسے اپنے کسی فیملی ممبر کا کر رہے ہوں، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم ان کو گود لے لیتے ہیں. اور اس میں ان مریضوں کی تشخیص کے لیے جو ٹیسٹ ہیں
ٹھیک وہ ہے. چاہے وہ جتنے بھی مہنگے ہوں, چاہے سی ٹی اسکین کرانا ہو, وہیں MRI کرائے ہو, جاتے ہیں. وہ سارے فری ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کو جو علاج چاہیے ہوگا, جو ادویات چاہیے ہوں گی وہ فری ہوں گی. ٹھیک. ان کا کوئی بھی آپریشن اگر ضروری ہے اس میں جو بھی دوائیاں استعمال ہونی ہیں چاہے مہنگی سے مہنگی ہوں وہ ساری ہم نے فری دینی ہیں. اور رخسانہ صاحبہ ذرا جوبلی ٹاؤن انڈس اسپتال کے بارے میں ذرا بتائیے کہ کون کون سے شعبوں میں فی الحال علاج جو ہے وہاں ہو رہا ہے اور ابھی تک کتنے پیشنٹس زیر علاج ہیں وہاں پر؟ جوبلی ٹاؤن ہمارا ہسپتال 2021 میں ہم نے الحمدللہ سٹارٹ کیا ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ہم روزانہ گرو کر رہے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس 37 بیڈز کی ایمرجنسی ہے جو فلی فنکشنل ہے, اور اس میں اس وقت ہمارے پاس ایوریج ہسپتال میں 1000 سے 1500 مریض ڈیلی وزٹس کرتے ہیں. صحیح. اور ایوریج ہر سال تقریباً 15 لاکھ مریضوں کا علاج یہاں پہ فری آف کاسٹ مفت کیا جاتا ہے. صرف علاج نہیں ہوتا, معیاری علاج, ایسا علاج جو پاکستان کے کسی بھی بڑے سے بڑے سرکاری یا پرائیویٹ ہسپتال میں آپ نے پیسے دے کے کرنا ہے, ہم نے یہاں پہ فری کرنا ہے. بالکل ٹھیک. تو اور ہر مریض کے ساتھ ود رسپیکٹ ود ڈگنیٹی, یہ سب سے ہمارا ہے. تو پاکستان میں جو انڈس کا نیٹ ورک ہے وہ کس کس ہیلتھ سیکٹر میں کیا کیا خدمات دے رہا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ویسے تو جو ہمارا کراچی کا ہے اس میں اٹس اے ٹرشی کیئر ہاسپٹل, وہاں پہ ہمارے پاس میڈیسن, گائنی, آبسٹریٹکس, آرتھوپیڈک, دل کی امراض, دل کے آپریشنز, بائی پاس آپریشنز, گردوں کے آپریشنز, آنکھوں کے آپریشن, ہر چیز کا فری علاج ہے. اس وقت جو جوبلی ٹاؤن میں ہے اس میں ہمارے پاس آرتھوپیڈک, ٹھیک ہے, گائنی اینڈ آبسٹریٹکس, سرجری, پیڈیاٹکس, بچوں کا علاج, جو نوزائیدہ بچے ہوتے ہیں نیونیٹل کا علاج, ڈرماٹولوجی, جلد کا علاج, فیملی میڈیسن کلینک, ٹھیک ہے, اسی طرح سے انٹرنل میڈیسن, نیفرولوجی, گردوں کا علاج, یہ ساری سہولیات میسر ہیں. صحیح. اور ڈاکٹر صاحب ادھر 600 بیڈ کب تک مکمل ہو جائیں گے؟ 600 بیڈز ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ ان پروسیس ہے اور یہ ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ میں ہو جائے گا. انشاءاللہ. ابھی میں تھوڑی سی 2 سے 3 چیزیں بتا دوں. انشاءاللہ ڈائلسس ہمارا نیکسٹ منتھ سے سٹارٹ ہو رہا ہے, ڈائلسس سروسز. اور یہ بتائیے گا کہ جہاں کوئی بھی نہیں جاتا وہاں انڈس جاتا ہے, اس کے پیچھے کیا فلسفی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایک تبدیلی, اللہ کا شکر ہے, دیکھیں 2007 سے ہیں, 2015 سے میں انڈس کے ساتھ ہوں. ہم نے کوئی چارجز نہیں لیے, ہم اپنے مریضوں کو اوور آل ہمارے سارے کیمپسز میں ملا کے 60 لاکھ مریضوں کا علاج ہم کر رہے ہیں فری سالانہ, ٹھیک ہے. ان میں سے 15 لاکھ مریضوں کا علاج ہم اس جوبلی ٹاؤن والے کیمپس میں کر رہے ہیں. اور یہ جو بوٹ کلینکس والا ہے اس پر بھی ذرا روشنی ڈالیں نا. بوٹ کلینکس ہمارے ڈیفرنٹ ہیں, اور اسی طرح سے جیسے گوادر میں ہے, آپ کو اچھی بات یہ بتاؤں کہ ان بوٹس کلینکس میں ہماری ڈیلیوریز ہوئی ہیں, ہم نے وہاں پہ ڈیلیوریز بھی کرائی ہیں, اور وہاں پہ مطلب یہ کہ ریموٹ ایریاز میں جا کے ہم نے یہ ساری سروسز دی ہیں. زبردست زبردست. تو ڈاکٹر صاحب پرچی بھی نہیں ہے, کیش کاؤنٹر بھی نہیں ہے, لیکن اربوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے, تو آپ مینیج کیسے کرتے ہیں؟ جی اس میں یہی ہے کہ یہ ہمارے پاکستانیوں کا عطیات ہیں, زکوٰۃ ہیں, اور ہمارے اوورسیز ہیں, ان سب کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے. میں اپنے تھوڑے سے جو ہمارے پائنرز ہیں, ڈاکٹر باری صاحب نے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تو انہوں نے اسکول کے بچوں سے چندہ شروع کیا تھا, اور اس میں جب وہ اکٹھا کیا تو 54 58 اس طرح کا چندہ اکٹھا کیا تھا. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ اسی طرح سے چلتا جا رہا ہے اور رک نہیں رہا. ویسے رخسانہ صاحبہ قریباً 57 ارب روپے کا سالانہ بجٹ ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, اور اس طرح سے آج کل تو کوئی ایک بیمار ہو جائے تو ٹیسٹ وغیرہ ہی نہیں مان ہوتے, اور اس میں پورا ٹریٹمنٹ ہے, اگر سرجری بھی ہے تو وہ بھی. کبھی کچھ چیلنجز درپیش رہے فنڈز کے معاملے میں؟ جی بالکل, بعض اوقات ہو جاتے ہیں تو, لیکن جس طرح سے ہماری ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم ابھی تک اس کو پورا کر رہے ہیں. ہمارے اوورسیز بہت زیادہ ہمیں کر رہے ہیں. میری بہت ساری جیسے کلاس فیلوز تھیں, ڈاکٹرز تھیں, مجھے بہت بعد میں پتہ چلا کہ وہ انڈس کے بہت بڑے ڈونرز ہیں. اچھا. اور اسی طرح سے نہ صرف وہ ہمارے ڈاکٹرز ڈونیشنز دیتے ہیں یا ہماری وہ کمیونٹی دیتی ہے, بلکہ انڈس ہسپتال میں ابھی لاسٹ منتھ ہم نے ایک آرتھوپلاسٹی کیمپ کیا تھا. 70 آپریشنز جن میں نی جوائنٹ کے اور ہپ ریپلیسمنٹ فری آف کاسٹ ہمارے یو ایس اے کے ڈاکٹرز نے آ کے یہاں پہ کیے ہیں. بڑی کمپلیکیٹڈ سرجریز ہوتی ہیں. ابھی اسی طرح سے رمضان کے آخری عشرے سے پہلے ہماری انگلینڈ سے ڈاکٹرز کی ٹیم آئے گی جو لیپروسکوپک سرجریز ہمارے ڈاکٹرز کی یہاں پہ ٹرین کرے گی, گائنی کی, اور ہمیں ان لوگوں کو ہمارے ڈاکٹرز کو ٹرین کرے گی اور فری سرجریز بھی کرے گی. تو یہ زکوٰۃ اور عطیات کی رقم سے جو مریض علاج کراتے ہیں اس میں کیسے فرق کرتے ہیں آپ؟
جی اس میں زکوٰۃ میں ہمارے پاس ایک سینٹر ہوتا ہے, ایک ادارہ ہے جو بیٹھتے ہیں اور اس میں وہ ڈیفائن کر لیتے ہیں. ہر مریض کا علاج فری ہونا ہے, چاہے وہ کسی بھی نسل سے ہو, کسی بھی ریس سے ہو, امیر ہے غریب ہے. اس میں صرف ہم سیگریگیشن کرتے ہیں, جو مستحقین ہیں ان کا علاج زکوٰۃ سے ہوتا ہے, باقیوں کا علاج عطیات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمیں مریض جو بھی ہمارے دینے والے ہیں پاکستانی, وہ دیتے بھی اسی طرح سے ہیں. صحیح صحیح, زبردست. اچھا یہ بتائیے گا, اگر عطیہ کرنا چاہتے ہیں لوگ انڈس اسپتال کو, ہیلتھ نیٹ ورک کو, تو کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, آپ عطیات کے لیے ہماری آن لائن سروسز بھی ہیں, ہمارے ڈفرینٹ سینٹرز ہیں, گلبرگ میں بھی ہے, ڈی ایچ اے میں بھی ہے, اسی طرح سے ہمارے کیمپس میں بھی ہے. اسی طرح سے آپ کسی بھی اسلامک بینک میں آن لائن آپ جمع بھی کرا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو نمبرز ہیں, اکاؤنٹ نمبرز, وہ ہماری اسکرینس پر بھی چل رہے ہیں, ویب سائٹ کا لنک بھی ہم نے دے دیا ہے کہ آپ بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالیں, آپ بھی عطیہ کیجئے, اور جس طرح سے بہترین کام کر رہا ہے انڈس اسپتال, آپ اس کے اندر اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. ان دی اینڈ میڈم, آپ کوئی میسیج, کوئی اپیل آپ کرنا چاہیں تو ضرور. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گی. میں گائناکالوجسٹ ہوں, ہمارے پاس ہر قسم کے مریض آتے ہیں. ایک خاتون تھیں, بہت عمر رسیدہ, یورین کا بار بار ان کا نکل جاتا تھا, وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تھیں, اور اس میں ان کی بڑی مشکلات تھیں ان کو. الحمدللہ ہم نے آپریشن کیا ان کا, کامیاب رہا. تو جب آپریشن کے بعد وہ میرے سے ملنے آئیں تو مجھے کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میں آپ کے لیے ایک چیز لائی ہوں. اور انہوں نے جیب سے 2 انڈے نکالے ابلے ہوئے, اور وہ مجھے دیے دیسی انڈے. یہ میری اتنی حیثیت ہے, میں انڈس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ سردی کے فوگ کے موسم میں بڑا مزہ آیا کھانے کا ہمیں. تو یہ میں آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان مریضوں کی دعائیں ہیں, بالکل, جو ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے. بالکل. اور یہ زکوٰۃ اور عطیات کا سلسلہ انہی لوگوں کی وجہ سے. آپ سب سے گزارش ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارے پاس اب پہلے سے زیادہ مر رہے ہیں, ہمیں اب آپ سب کی پہلے سے زیادہ مدد کی ضرورت ہے. آگے بڑھیں. ہمارے اوورسیز پاکستانی, ہمارے پاکستان سے ابھی تک ہمارا انڈس اسپتال آپ لوگوں نے چلایا ہے, تو ہماری خواہش ہے آپ اس میں اور ہمارے ساتھ تعاون کریں تاکہ ہم اور مریضوں کا علاج کر سکیں. اور جو ایک ہمارا اور ہم سب کا ویژن ہے کہ ہم پاکستان میں ہر ایک کو فری ہیلتھ سروسز پرووائڈ کر سکیں. آپ کا ویژن بہترین ہے, ایک نوبل کاز ہے, اور نوبل کاز کے لیے آپ جس طرح سے پہلے زکوٰۃ عطیہ دیتے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس میں شرکت کریں, اور انڈس جیسے نیٹ ورکس جو ہیں جو کار خیر میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں, ان کو سپورٹ کریں. ہم بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. لاہور میں کچھ ہی دیر میں افطار ہونے والا ہے, اس سے پہلے اپنے موضوع پر ایک بار پھر سے اس کا سلسلہ جوڑتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں. پروفیسر فہد, بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ پروجیکشن ایک ٹیچر کی کہ وہ بہت سخت ہوتا ہے, مارتا ہے, یہ کب سے شروع ہوئی؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی روایات میں تو یہ ہے کہ ٹیچر بہت ہی نرم دل ہوتا ہے, اور اگر اس کی گفتار بھی دیکھیں تو بڑی نرمی سے پیش آتا ہے اپنے طالب علموں کے ساتھ. تو اس پر ذرا روشنی ڈالیے گا, یہ کلچر کب سے ڈیولپ ہوا؟ بہت امپورٹنٹ سوال. اور اسلامکلی اسپیکنگ اسلامی روایت کے اندر استاد ایسا ہی ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, وہ نرم دل ہے تھرو آؤٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آگے تک جو روایت ہے ان میں آپ کو نرمی ہی ملے گی بائی اینڈ لارج. یہ جو ماڈرن ڈے کے اندر ہم یہ کارپورل پنشمنٹ دیکھ رہے ہیں, اس کے روٹس بھی کالونائزیشن کے اندر ہے. جب یہ برٹش کالونیز دنیا میں بن رہی تھیں, فرینچ کالونیز بن رہی تھیں, تو ان کے زیر اثر جو تعلیمی ادارے بنائے گئے, انہوں نے کہا کہ جس ملکوں میں ہم جاتے ہیں, یہ جو بچے ہمارے سامنے ہیں ان کو ہم نے تہذیب یافتہ کرنا ہے, ان کو ہم نے مہذب بنانا ہے, ان کو ہم نے مینرز اور ایٹیکٹ سکھانے ہیں. مگر یہ لوگ جو ہیں یہ ان کے لینز میں یہ جنگلی ہیں, یہ پرانے ہیں. انہوں نے ایسے سکولز پیدا کیے, ایسے سکولز قائم کیے, کیڈیٹ سکولز ایسے بنائے جہاں پہ ان کے پی ٹی ماسٹرز آتے تھے, جہاں پر آ کے وہ لوکل پاپولیشن کو خاص انداز میں اور فزیکل کارپورل پنشمنٹ خاص طور پہ دی جاتی تھی. تو اس سارے فینومینن کے روٹس کالونائزیشن کے اندر ہیں. یہاں پر بھی جو ہمارے ہاں اس روایت کے اندر پہلے پرانے سکول تھے, جو بڑے بڑے سکول تھے, انہوں نے وہی سارا ہیریٹیج امبائب کیا. بچوں کو مارو, ان کو خاص قسم کی پی ٹی کراؤ, یہ سیدھے نہیں ہے تو ان کو فٹس مارو, ان کو سٹکس اور وہ بیٹنز اور وہ سارا. اور پھر ہمارے ہاں جو سرکاری سکول اسی اثر میں پیدا ہو رہے تھے, وہ مولا بخش اور وہ سارا کلچر پیدا ہوا.
تو یہ جو ماڈرن ڈے کے اندر 200-300 سال کی روایت ہے وہ یہ ہے ہمارے ہاں. لیکن حقیقت میں آپ ریلیجن کی طرف جائیں, میں ریلیجن کی کچھ بات پروفیسر صاحب کی اجازت سے کرنا بھی چاہتا ہوں. دیکھیں استاد اور شاگرد کا تعلق کیا ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکریج کرتے ہیں تم سوال کرو. صحابہ نے دینی معاملات میں, حالانکہ اللہ کے رسول ہیں, ان کا ہر کہنا بائنڈنگ ہے, وہ وحی کے بغیر خطاب نہیں فرماتے. سرکار دو عالم کی اجازت دیتے ہیں کہ تم نے کچھ بات کرنی ہے پوچھ لو میرے سے. صحابہ نے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لاجکس طلب کیے ہیں. یا رسول اللہ ہم شہر کے اندر رہ کے کیوں نہیں لڑتے, شہر کے باہر کیوں جا رہے ہیں. باقاعدہ کانورزیشن ہیں, کئی کانورزیشن ہیں. یا رسول اللہ ہم یہ کھجور ایسے کاشت کر لیں تو بہتر نہیں ہے. یعنی جو معلم انسانیت ہے وہ آپ کو اتنی گنجائش دے رہا ہے اپنے شاگردوں کو کہ مجھ سے بات کر لو. اسی کے زیر اثر آپ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں, پوچھ لو, کویسچن می. آج کا جو ٹیچر ہے جو کہ علمی طور پہ رسوخ فی العلم نہیں رکھتا, وہ سوالوں سے گھبراتا ہے. سوال کیے جائیں وہ کہتا ہے یہ بے ادبی ہے, چپ کر جاؤ, گیٹ لاس, کلاس سے باہر نکل جاؤ, تم کان پکڑ لو. ہمارا استاد جو پاکستان کے اندر ہے, میں اچھے اساتذہ ہر جگہ پائے جاتے ہیں, میں اوسطاً درجے کے پر ایوریج درجے پہ بات کر رہا ہوں کہ دین کہہ رہا ہے مکالمہ, کانورزیشن, ڈائیلاگ. ہمارا استاد سوالوں سے دوڑتا ہے, سوالوں سے ڈرتا ہے اور اس کو بے ادبی اور گستاخی کے زمرے میں ڈال دیتا ہے. اور یہ جو مارنے کا کلچر ہے یہ ہمارا کلچر نہیں تھا, نہ یہ خلافت راشدہ کے اندر اس طرح رائج تھا, نہ آٹومنز میں. یہ بڑا 200-300 سال کا اگر آپ اس کی تاریخ میں جائیں کارپورل پنشمنٹس کی, اس کے پیچھے کالونائزیشن ہے, اس کو وائٹ مینز برڈن کہتے تھے. سفید آدمی کو زیادہ پتہ ہے, ان کو مار کے سیدھا تہذیب یافتہ کرو. ہم نے ان سکولوں سے یہ حاصل کیا ہے. صحیح. ناصر صاحب میں چاہوں گی ذرا بتائیں, جس طرح سے ذکر کیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, میرے پیارے آقا بطور استاد کیسے تھے؟ حضور علیہ السلام کا تو قرآن مجید نے بیان کیا نا, فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. کہ ہم نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجے جو تمہارے اندر سے ہیں, وہ تم پر ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں. جب آیات تلاوت کرتے ہیں تو اس تلاوت آیات کا ایک نور ہوتا ہے, اس نور سے باطن روشن ہوتے ہیں, اس کی بیماریاں, اس کی خرابیاں جو باطن میں جب نظر آتی ہیں, وہ یزکیکم, پھر پیوریفائی کرتے ہیں ان کے ہارٹس کو, پرگیشن کرتے ہیں, ان کے دلوں کو اس طرح پاک اور صاف کرتے ہیں کہ اس کے اندر خرابی گناہ رہنے نہیں دیتے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ, جب دل صاف کرتے ہیں پھر کتاب کی تعلیم اس میں ڈالتے ہیں. علم نور ہے, علم ایک نور ہے, اور یہ نور آپ دیکھیں, ہم جب دودھ بھی لیتے ہیں نا تو صاف ستھرے برتن میں ڈالتے ہیں. اگر خراب برتن میں دودھ ڈال دیں تو کیا ہوگا؟ وہ بھی خراب ہو جائے گا. جب برتن, دل کا برتن صاف ہوگا, اس میں علم کا نور آئے گا تو پھر وہ بہت صاف ستھرا رہے گا اور اس کا ایک اجالا ہوگا. اور پیارا آقا علیہ السلام نے اسی پر کام کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو صاف کیا, روحانی بیماریاں ان کے اندر سے نکال کے پھر اس میں نور, علم کا نور عطا کیا. اور پھر اس کا نتیجہ کیا تھا آپ دیکھیں, عروہ بن مسعود الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے دیکھا حضور علیہ السلام کے صحابہ کو کفار کی طرف سے آئے تھے حدیبیہ کے مقام پر, حضور علیہ السلام سے کچھ بات چیت کرنا چاہتے تھے. وہاں پر کچھ معاملہ دیکھا, واپس کفار کے پاس گئے. انہوں نے کہا محمد اور ان کے اصحاب سے لڑنے کا خیال نہ کرنا. ان کا کیوں؟ انہوں نے کہا میں نے دیکھا حلاق حجام بال کاٹتا ہے تو حضور کے اسٹوڈنٹس حضور کے بالوں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے. میرے آقا وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی کسی نے ہاتھ میں اٹھا کے اپنے چہروں پر ملتے. اسٹوڈنٹس اس طرح پیار کرتے تھے آقا کے ساتھ, اس لیے کہ رسول اللہ سب سے بڑھ کر اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ پیار کرتے. پروفیسر صاحبان بہت بہت شکریہ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے. کچھ ہی دن میں افطار کا وقت ہو جائے گا لاہور میں, افطاری کیجیے, ہم پہ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. افطاری کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں.
एक बार फिर से खुशामदीद। जनाब, लाहौर का इफ्तार हो चुका है, उम्मीद है आपने खैर खैरियत से इफ्तारी कर ली होगी और एहतियात का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ा होगा। जनाब, अब वक्त आ गया है कि हम आपके सवालात शामिल करें जो सोशल मीडिया के थ्रू आप हमें भेजते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर चल रहा होता है और अपने जो सवालात हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड होते हैं, जो आप चाहते हैं कि प्रोफेसर साहिबान उनका जवाब दें, वो हम शामिल करते हैं। नासिर साहब, असद मुल्तान से ये कह रहे हैं कि एक उस्ताद की ताज़ीम कितनी ज़रूरी है, और अगर वो सख्त मिजाज हो और बिला वजह डांट पिलाए तो ऐसे में एक तालिब इल्म क्या करे? जी, जिस किसी ने सिखाया है उसका अदब एहतराम करेंगे तो इल्म का नूर मिलेगा। कोई भी काम है आपने किसी से सीखा, इल्म का एक अपना नूर होता है, इल्म एक रूहानियत रखता है। अगर आप अपने उस्ताद का अदब नहीं करेंगे, आगाज़ में शाह साहब ने मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा का एक कौल मुबारक पेश किया। उन्होंने कहा कि मुझे मेरा उस्ताद चाहे बेच दे, जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया मेरा उस्ताद है, अगर वो मुझे बेच भी दे तो मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। और हुज़ूर सरवत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चूँकि मकाम है उस्ताद, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे मुअल्लिम बना कर भेजा गया, तो ये उस्ताद दरअसल हुज़ूर सरवत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस रोल को अदा करने की कोशिश कर रहा है। तालिब इल्म को चाहिए कि उसका अदब करे और उस्ताद को भी चाहिए उसकी हया करे। अब तबीयतन सख्त होना, बाज़ का कोई उस्ताद है तो इस बारे में है कि अगर किसी उस्ताद ने पनिश किया और गलत पनिश कर दिया, वैसे कारपोरल पनिशमेंट के मैं किसी भी लेवल पर हक में नहीं हूँ, उसके लिए इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुछ शराइत लिखी हैं कि अगर आपने स्टिक रखनी है तो उसका साइज़ एक मिसवाक से बड़ा ना हो। अच्छा। फिर अगर आपने उसके साथ पनिश करना है तो आपका बाजू पूरा शोल्डर मूव ना करे, ऐसे नहीं आप करके मार सकते, आप सिर्फ इस हद तक के रखें ताकि वो हल्का फुल्का सजा भी हो, या बच्चे को अगर उस्ताद की नाराज़गी का इल्म हो जाए तो बच्चा सुधर जाए। लेकिन ये किस तरह मारना जैसे जानवरों को मारा जाता है, ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं है। तो अगर उस्ताद तबीयतन सख्त है या ऐसे अल्फाज बोलता है, उस पर जो बच्चा सब्र करेगा, अल्लाह ताला उसे इल्म में पुख्तगी और रसूख अता फरमाएगा। बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर फहद, हमजा कोयटा से पूछ रहे हैं कि बतौर उस्ताद क्या तलबा को समझाने के लिए सख्ती बरती जा सकती है? एक ही सवाल है जो तलबा का है। इसके शेड्स मुख्तलिफ हैं। देखें, सख्ती है टाइम, सख्ती तभी आप बरतेंगे जब कोई बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हदूदों का यूथ को ब्रेक कर रहा है कहीं, या वो मतलब किरदार के लेवल पर कोई कमज़ोरी दिखा रहा है। अगर बच्चा इस तरह की कोई जुराइम खुदा ना खास्ता नाउज़ुबिल्लाह नहीं कर रहा, तो अब आपका तरीक़ाकार बड़ा फ्रेंडली होना चाहिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे पेश करना चाहता हूँ। एक सहाबी रसूल आए और एक बहुत बड़ा गुनाह जिसकी हदूद के दर्जे का गुनाह है, उसकी इजाज़त तलब की उन्होंने लोगों के सामने। ये सही हदीस के अंदर मौजूद है। सहाबा को बड़ा जलाल आया कि इस तरह से प्रॉफिट की बारगाह के अंदर कॉन्वर्जेशन। अब प्रॉफिट मोहल्ले में इंसानियत है ना, अब इतनी बड़ी बात उन्होंने कर दी। सरकार दो आलम ने कहा बेटा इधर आओ। सरकार दो आलम ने कहा ये जो बात आप कर रहे हैं, आप जस्ट इमेजिन करें अगर आपकी वालदा के साथ कोई ऐसा करे, आपकी फुफी के साथ, खाला के साथ, बहन रिश्ते गिनवाए, तो ये बात आपको अच्छी लगेगी? उसने कहा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसी तरह यानी हैंस दूसरे मामलात में भी ये काम आप नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी फैमिली के साथ ये मामला अच्छा नहीं लगेगा तो दूसरी जगह भी नहीं। और फिर सरकार दो आलम ने उसके लिए दुआ फरमाई थपकी देते हुए कि लाउल आलमीन इसको पीस इनायत फरमा। ये है हमारे टीचर्स के लिए उसवा। एक स्टूडेंट बड़ी से बड़ी बात कर सकता है। सरकार दो आलम ने तो फरमाया इल्म हासिल करने में कोई हया नहीं है। यानी अगर आपको बहुत से मामलात हैं जो आप अपने सिर्फ टीचर से ही पूछ सकते हैं, तो अगर टीचर बेजा सख्ती करेगा, आपका उसके साथ डायलॉग का, कॉन्वर्जेशन का, मकालमे का वो मामला ही नहीं होगा, तो फिर तो आप कुछ नहीं सिखा सकेंगे ना। तो असातिज़ा को मकालमे की रवायत को जिंदा करना है। सख्ती आप कर सकते हैं कहीं पे जहाँ पे आपको लगे कि मयार से बहुत गिरी हुई कोई बात बच्चा कर रहा है, वहां पे सख्ती करें। और जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा ना, ये जो कॉर्पोरल पनिशमेंट की बात है, ये सिर्फ एक सिंबॉलिक वो है, ये रियल नहीं है कभी भी इस्लाम में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में शायद किसी को कॉर्पोरल पनिशमेंट इस दर्जे पे नहीं दी हो। उनकी सीरत के अंदर अगर आप गौर से पढ़े तो ये सख्ती है वर्बली, सिंबॉलिकली, लेकिन असल में नरमी और मकालमा है जिसको साथज़ा ने आगे लेके जाना है। ठीक है नासिर साहब, आज के दिन का आपका पैगाम? जी हाँ, मैं एंड पर तो ये बात कहूँगा, ये हो गया। अब एक और दुख भरे एक चीज़ की तरफ इशारा करना चाहूँगा। बच्चे माँ बाप की भी बात नहीं सुनते, और अगर एट दैट वेरी लेवल वो अगर अपने असातिज़ा की बात ना सुने तो यकीन उनके बिगड़ जाने का ख़तरा तो मौजूद है। ऐसे में किसी एक को बहरहाल ऐसा होना होगा जिसकी बात सुनी जाए। जो बच्चे अपने वालिदैन की बात सुनते हैं, उनके असातिज़ा को चाहिए कि वो उन्हें वालिदैन का थ्रेट करें कि मैं तुम्हारे वालिदैन को बताऊँगा।
اور جو والدین نے نرمی کر دی اور بچے ان کی بات نہیں سنتے تو ان کا ایک ایسا استاد ضرور ہونا چاہیے جس کی بچے حیا کرتے ہوں اور والدین کہہ سکیں کہ میں تمہارے استاذ کو بتا دوں گا. اللہ کرے معاشرے میں ایسا ماحول بن سکے. بالکل ایسا ہے, امید کرتے ہیں کہ ایسا ہے. کچھ ہی دیر میں اب کراچی میں بھی افطار کا وقت ہو جائے گا, لاہور میں تو ہم کر چکے ہیں, اور نواں روزہ اچھے اور احسن طریقے سے اختتام کو پہنچا ہے. عشرہ کل آخری پہلے عشرے کا آخری روزہ ہے, 10واں روزہ ہے, تو وہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کا اچھا ہی گزرے گا. جی ہاں, ہم آپ سے اجازت چاہیں گے اور جاتے جاتے ہم ریکویسٹ کریں گے جی محمد شاہزیب جاوید صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے, اس قدر نور کی بہتات کہاں ہوتی ہے, یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے, یہ مدینہ ہے یہاں رات کہاں ہوتی ہے. ان کے روزے پہ امڑ آتے ہیں آنسو, ورنہ موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے, موسم وصل میں برسات کہاں ہوتی ہے. اشک بنتے ہیں زبان دل کی, مدینے جا کر ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے, ان کے روزے پہ کوئی بات کہاں ہوتی ہے. خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو, خواب میں قبر میں محشر میں کہ فردوس میں ہو, اب دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے, دیکھیے ان سے ملاقات کہاں ہوتی ہے. جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی, جب سے آباد ہے دل عشق نبی سے عرفی, حب دنیا سے ملاقات کہاں ہوتی ہے, یہ مدینہ ہے یہاں رات